أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. بزرگان محترم، بھائی اور دوستو، اللہ تعالیٰ قیامت کے روز جس ترازو کو قائم کریں گے، جس کے اندر انسانوں کے اعمال تولے جائیں گے، اس کے متعلق خبر دیتے ہوئے حق تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم میزان کو، ترازو کو رکھ دیں گے، انصاف کے ساتھ معاملہ ہوگا، انصاف کی ترازو ہوگی۔ قیامت کے دن وہ ترازو جو قائم کی جائے گی، وہ انصاف کے ساتھ بندوں کے اعمال کو اس کے اندر تولا جائے گا، کسی پر کوئی ظلم بھی نہیں کیا جائے گا۔ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا۔ اور آگے حق تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ، اگر کسی نے رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی نیکی کی ہوگی، اس کو بھی وہاں حاضر کیا جائے گا۔ اور اللہ فرما رہا ہے کہ وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ، حساب لینے کے لیے ہم کافی۔ قیامت کا دن ہوگا، میدان محشر قائم ہوگا، اولین و آخرین ہوں گے، انسانوں کے اعمال تولے جائیں گے، نیکیوں کے اعمال اور بدی کا عمل سب تولا جائے گا۔ جس کا نیکی کا پلہ بھاری ہوگا وہ کامیاب قرار دیا جائے گا، اور فمن ثقلت موازینہ فہو فی عیشۃ راضیہ، جس کا عمل کا ترازو نیکیوں کا بھاری ہوا وہ خوشی والی زندگی اس کو نصیب ہوگی، بڑا خوش ہوگا۔ لیکن ومن خفت موازینہ، جس کے ترازو کے عمل کے اندر اعمال ہلکے ہوں گے اور ترازو نیکیوں کا ترازو بھاری نہیں ہوگا بلکہ ہلکا ہوگا، اوپر اٹھ رہا ہوگا، بس وہ ناکام و نامراد ہوگا۔ قیامت کے دن کی کامیابی جو انسان کے لیے دائمی اور ہمیشہ کی کامیابی ہے، اور انسان اگر یہ چاہتا ہے کہ اس ترازو کے اندر جب اس کے اعمال تولے جائیں تو وزنی عمل اس کے اندر ڈالا جائے، ان وزنی اعمال کے تعلق سے اللہ کے نبی نے خبر دی۔ بہت آسان ہے انسان کے لیے، ایک تو انسان کا اچھے اخلاق کو اختیار کرنا، لوگوں کے ساتھ بھلی بات کرنا، اچھائی سے پیش آنا، خوشی خوشی ہنستے ہنستے لوگوں سے ملنا، اور لوگوں کی غلطیوں کو درگزر کرنا، ان کے ساتھ نرمی کے ساتھ پیش آنا، اکرام کا معاملہ کرنا، اور اللہ نے مال و دولت دیا ہے اس مال میں سے اپنے متعلقین پر خرچ کرنا۔ یہ جتنی بھی چیزیں ان کے ساتھ احسان کی ہو سکتی ہے، بندہ دوسروں کے ساتھ احسان کرنے والا ہو اور ان کے ساتھ نرمی کا رویہ اختیار کرنے والا ہو، ان کے ساتھ خوشی خوشی ملنے والا ہو اور لطف و محبت کی بات کرنے والا ہو، وہ کڑوی باتیں اور جو ہے لوگوں کی دلوں کو زخمی کرنے والی، شلنی کرنے والی باتیں نہ کرے، پیار کی، محبت کی باتیں کرنے والا ہو۔ یہ تمام چیزیں جو ایک مجموعہ ہے حسن اخلاق کا، ان حسن اخلاق کو جب آدمی اختیار کرتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی اپنے اچھے اخلاق کے ذریعے اس بندے کے درجے تک پہنچ جاتا ہے جو راتوں رات نمازیں پڑھا کرتا ہے اور دن میں روزے رکھا کرتا ہے۔ اور حسن خلق کے سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ جو آپ سے سب سے زیادہ قریب ہیں، آپ کے والدین ہیں اور آپ کے گھر والی ہیں، آپ کے بچے ہیں، آپ کے دوسرے متعلقین اور رشتہ دار اور بھائی بہن ہیں، یہ سب سے زیادہ حسن خلق اور اچھے اخلاق کے مستحق ہیں۔ ان کے ساتھ سب سے زیادہ اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آیا جائے، پھر اس کے بعد آدمی سب لوگوں کے ساتھ حسن خلق کا معاملہ کرے، اچھے اخلاق کا معاملہ کرے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ خیرکم خیرکم لأہلی، تم میں بہترین آدمی وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنی گھر والی کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آئے، بھلے طریقے سے ان کے ساتھ معاملہ کرے۔
تو آدمی کے لیے یہ حسن خلق، اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آنا، اپنوں کے ساتھ بھی اور دوسروں کے ساتھ بھی، یہ ایک ایسا عمل ہے کہ انسان کے قیامت کے دن نیکیوں کے اعمال کے ترازو کو وزنی کرنے والے عمل، اس کا عمل نامہ جب تولا جائے گا اور حسن خلق کو اس کے اندر رکھا جائے گا، سب سے زیادہ وزنی ہوگا۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے ذکر کو ان اعمال میں بتلایا ہے جن اعمال کے ذریعے اس کے ترازو کے عمل جب تولے جائیں گے تو وہ نیکیوں کا عمل جو ہے وزنی ہوگا جب اس کے اندر ذکر ڈالا جائے گا۔ اس میں خاص طور سے ایک ذکر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو انسان کو پڑھنے کے لیے بھی بڑا آسان ہے، اور جن کلمات کے متعلق اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، کلمتان، دو بول ایسے ہیں، دو کلمے ہیں جو پڑھنے میں تو بہت آسان ہے، خفیفتان علی اللسان، ادا کرنے میں، زبان سے ادا کرنے میں بڑے ہلکے پھلکے ہیں، لیکن ثقیلتان فی المیزان، اللہ کے میزان کے اندر، ترازو کے اندر بہت وزنی اور بہت بھاری ہے۔ اور اس سے بھی بڑھ کر حبیبتان الی الرحمن، اللہ تعالیٰ کو یہ دونوں کلمے بہت پسند ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ کتنا آسان کلمہ ہے، ہر کسی کو معلوم ہے، اللہ کے نبی بتلا رہے ہیں کہ بہت وزنی ہے اللہ کے پاس ترازو میں، اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ۔ ان کلمات کو آدمی اپنی زبان پر جاری رکھے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص پورے دن میں صرف 100 دفعہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھ لے، اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو بخش دیتے ہیں، حتیٰ کہ سمندر کے جھاگ کے برابر بھی کیوں نہ ہو اس کے گناہوں کو اللہ بخش دیتے ہیں جب آدمی ان کلمات کو پڑھنے والا ہوتا ہے۔ بلکہ بعض روایتوں میں یہاں تک آیا کہ اس سے افضل عمل کسی کا نہیں ہو سکتا الا کہ کسی نے اس سے زیادہ اس سے عمل کیا ہوگا جب کوئی آدمی یہ کلمات پڑھتا ہے۔ اللہ کے ترازو کے اندر بھی بڑے وزنی ہیں، ادائیگی میں بھی بڑے جو ہے آسان ہے، اللہ کو بھی بڑے پسندیدہ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ انسانوں کے گناہوں کو بخشنے والے ہیں۔ ان کلمات کو آدمی چلتا پھرتا پڑھ سکتا ہے، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ اللہ کا ذکر ایک ایسی چیز ہے جو انسان ہر وقت چلتے پھرتے پڑھتے رہے، اور پھر اس کے عمل کے لیے بھی وہ ذکر اس کے لیے وزنی بن جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب معراج میں تشریف لے گئے، سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اپنی امت کو میرا سلام پہنچانا، ہم کو اور آپ کو سب کو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ کے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سلام پہنچایا، اور اس کے ساتھ فرمایا کہ امت سے یہ کہنا، اپنی امت سے یہ بتلانا کہ جنت کی زمین خالی چٹیل میدان ہے، اس کا پانی بڑا شیریں ہے، اس کی مٹی بڑی عمدہ ہے، لیکن میدان ہے، اس میدان میں آپ اگر جو ہے اس زمین پر کچھ درخت لگانا چاہیں، وہاں کی جو ہے درخت کیا ہے؟ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ کتنے آسان کلمات ہیں، انسان ان کلمات کو کتنی آسانی سے ادا کر سکتا ہے۔ فرمایا کہ یہ جب آدمی ایک مرتبہ یہ کلمہ کہہ دیتا ہے، اس کے لیے ایک درخت زمین میں، جنت کی زمین میں لگ جاتا ہے اور وہ بڑھتا رہتا ہے۔ یہ کلمات انسان ادا کرے، ذرا اپنے حال پر ہم غور کریں۔ اتنی آسان اللہ کا ذکر کرنا اتنا آسان آدمی چلتے پھرتے کر سکتا ہے، کوئی مشکل نہیں، کوئی تکلیف نہیں، کوئی صعوبت نہیں اس کے لیے۔ لیکن زبان پر آدمی ذکر کو جاری رکھنے کے بجائے ان کلمات کو جاری رکھے جو فسق و فجور کے کلمات ہوتے ہیں، جو کھیل تماشوں کے کلمات ہوتے ہیں، جو ایک دوسرے کے ساتھ تفریح کے کلمات ہوتے ہیں، جس میں کبھی کسی کا دل بھی دکھ سکتا ہے۔
اور کسی کے دل کو جو ہے چھلنی کیا جا سکتا ہے. اس لیے ان باتوں سے بچ کر آدمی جس قدر خاموش رہے، اگر وہ کچھ بول نہیں سکتا، اچھی بات نہیں کر سکتا، تو حدیث میں حکم دیا گیا کہ اگر بات کرو تو بھلی بات کرو، اچھی بات کرو. اگر بات نہیں کر سکتے فرمایا فَلْيَصْمُتْ، پھر خاموش رہنا چاہیے آدمی کو. آدمی جب بات کرے زبان سے اچھی بات کرے، لوگوں کو بھلائی کا حکم کرے، برائی سے روکنے والا ہو، لوگوں کے ساتھ پیار و محبت کی بات کرے، اللہ کا ذکر زبان پر جاری رکھے. نہیں کہ آدمی غیر ضروری فضول باتیں اپنی زبان پر لائے یا اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کے کلمات اپنے زبان پر لائے، جس سے اللہ کی ناراضگی کا سبب بن جائے اور گناہوں کا بوجھ اپنے اوپر لینے والا ہوں. قیامت کا دن ہوگا، محشر کا میدان ہوگا، اولین و آخرین ہوں گے، ہم اور آپ ہوں گے، ہم سے پہلے والے ہوں گے، ہم سے بعد والے ہوں گے، اللہ کے انبیاء بھی ہوں گے، سرکار دو عالم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہوں گے. اس وقت سب کے سامنے سب کے اعمال کو تولا جائے گا. کیا عمل کیا تھا زندگی کے اندر، وہ تمام عمل قیامت کے دن اس ترازو کے اندر تولے جائیں گے. اس ترازو کے اندر ہم نیکیوں کے اعمال کا جو بھنڈار لے کے جائیں گے، نیکیوں کے عمل کو زیادہ سے زیادہ لے کے جائیں گے، وہ ہمارے لیے اس دن کام آنے والا ہوگا. اپنے اوقات کو غیر ضروری کاموں میں صرف کرنے کے بجائے، اپنے اوقات کو کھیل تماشوں میں صرف کرنے کے بجائے، اپنے اوقات کو غیر ضروری باتوں میں گپ شپ میں گزارنے کے بجائے، اپنے اوقات کو اللہ کے ذکر میں گزارا جائے، اللہ کی فرمانبرداری اور اطاعت کے کاموں میں گزارا جائے، تاکہ میدان محشر میں سب کے سامنے جب ہم لوگوں کا نتیجہ آئے اس میں فائز المرام اور کامیاب لکھے جائیں. اللہ تعالی ہم سبوں کو ان باتوں کی توفیق عطا فرمائے، ایمان کی سلامتی کے ساتھ اپنے وقت پر ہم سبوں کو ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے. آمین و آخر دعوانا الحمدللہ.